بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم اس لیکچر میں کلاس 9 فیڈرل بورڈ کی بایولوجی کی بک میں سے 1.1.3 یعنی پہلے چیپٹر کے پہلے ٹاپک انٹروڈکشن ٹو بایولوجی کے اندر موجود ایک سب ٹاپک 1.1.3 جس کا نمبر ہے ریلیشن شپ آف بایولوجی ود ادر سائنسز، بایولوجی کا دوسری سائنسز کے ساتھ جو تعلق ہے اس پر پڑھیں گے۔ یہ ٹرانسلیشن ہوگی اور ہلکی پھلکی سی وضاحت جو آپ کے کام آ سکے سبق کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے۔ تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس فگر 1.1 کو دیکھ لیجئے، جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بایولوجی کے آس پاس مختلف دوسری سائنسز کے نام لکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ کیمسٹری، بائیو کیمسٹری، فوٹو سینتھسس وغیرہ کی قسم کے ریئیکشنز کے بھی نام ہیں۔ تو اس طرح مختلف نام سائنسز کے لکھے ہوئے ہیں، ان کو ذرا آپ غور سے دیکھ لیں، ایک بار پڑھ لیں پورے کا پورا، اس سے آپ کو پوری بات کو سمجھنے میں آسانی ملے گی۔ Biology in one way or other is integrated with other disciplines of science. Biology in one way or other، biology ایک یا دوسری طرح سے is integrated جڑی ہوئی ہے with other disciplines of science، سائنس کے دوسرے شعبوں کے ساتھ۔ The animals move, walk or run on the principles of physics۔ دو جانور جو ہیں ان کی جو حرکت ہے یا چلنا یا دوڑنا وہ سارا فزکس کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ There is a similarity between working principle of lever in physics and human limbs۔ اگر ہم لیور کو دیکھیں جس کو ہم فزکس میں پڑھتے ہیں، اور انسانی اعضاء کو دیکھیں جیسا کہ ہمارا بازو ہے، تو یا ہماری انسانی ٹانگ جو ہے وہ بھی، یا کسی جانور کی جو ٹانگ ہے وہ بھی، تو ایک جیسا لگتا ہے، پرنسپل ایک ہی اصول پہ جیسی چیزیں بنی ہوئی ہوں، لیور بھی اور یہ۔ The behavior of atoms and molecules underline and explain the behavior of living cell۔ جو ایٹموں اور مالیکیولوں کے جو بیہیویئر ہیں، اچھا ان کے کیا بیہیویئر ہوتے ہیں؟ ان کے بیہیویئر یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو ہیٹ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ برف کو آپ گرم کرنا شروع کر دیں کسی برتن میں، تو کیا ہوگا کہ اس کے مالیکیول جو ہیں پانی کے، جو برف کے مالیکیول ہے، برف کیونکہ پانی سے بنتی ہے، برف کی جو مالیکیول ہیں، پانی کی جو مالیکیول ہیں، وہ آپس میں ان کی جو کلیجن ہے وہ بڑھ جائے گی، رفتہ رفتہ وہ برف سے پانی ہو جائے گا وہ سبسٹینس۔ تو اسی طرح سے اگر آپ اس کو فریز کرنے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تو ہوتا کیا ہے کہ بیہیویئر آف مالیکیولز یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے ان کی جو حرکت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ یہی ایٹمز کے ساتھ بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کتاب کہہ رہی ہے، آپ کی بایولوجی کی بک کہہ رہی ہے کہ the behavior of atoms and molecules underline and explain the behavior of atoms the behavior of atoms and molecules underline and explain the behavior of living cell۔ کہ ان کی مدد سے ہمیں جو سیل ہے، زندہ سیل جو ہے، اس کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں ہمیں وضاحت ملتی ہے ایٹموں اور مالیکیولوں کی حرکت کے خوبی کی وجہ سے۔ اس کی اور ڈیٹیل بھی ہے، وہ بعد میں بتائی جائے گی۔ The physical structure of atoms and molecules determine their chemical properties۔ The physical structure جو دیکھنے میں کوئی چیز جیسے باہر سے ڈھانچہ ہوتا ہے اس کا physical structure ہوتا ہے وہ۔ The physical structure of atoms and molecules، ایٹم و مالیکیولوں کا جو سٹرکچر ہے ڈٹرمن، اس سے طے ہوتا ہے۔ کیا طے ہوتا ہے اس سے؟ Their chemical properties، ان کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، کیمیائی خوبیاں، chemical properties ہوتی ہیں، وہ پتہ چلتی ہیں اس سے طے پاتی ہیں۔ And the roles they play in cells، اور صرف یہ chemical properties ہی طے نہیں پاتی اس سے، بلکہ یہ بھی کہ کسی سیل میں جو انہوں نے کردار ادا کرنا ہے اس میں ان کی شیپ کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ To understand biology
بایولوجی کو سمجھنے کے لیے بیسک نالج آف کیمسٹری از نیسیسری. ضروری ہے کہ بنیادی کیمسٹری آتی ہو. دا بایولوجی از ناٹ این آئسولیٹڈ سائنس. بایولوجی کوئی ایک الگ تھلگ سائنس نہیں ہے کہ جس کا باقیوں سے تعلق نہ ہو. اٹ از ایسوسیٹیڈ ود ادر برانچز آف سائنس. یہ سائنس کی دوسری شاخوں سے جڑی ہوئی ہے. تو بچوں اس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر بایو فزکس اور بایو کیمسٹری کو یہاں پہ شامل کیا گیا ہے تاکہ ان کے بارے میں آپ کا آئیڈیا ہو اور بن سکے اور آپ کو یہ پوری چیز اوور آل سمجھ آئے. بایولوجیکل آرگنزمز ورک آن دا پرنسپلز آف فزکس. کہ جو جسمانی اعضاء ہوتے ہیں یا جو زندہ چیزیں ہوتی ہیں وہ کام کرتی ہیں فزکس کے اصولوں کی بنیاد پر. جیسے آپ دیکھیں نا کہ ہم میٹرک میں یا کسی بھی لیول پہ اس سے پہلے بھی بعض بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو نیوٹنز لاز آف موشن ہیں تو وہ کس کی حرکت کو نیوٹن نے اسٹڈی کیا ہے. صرف ایسا تو نہیں ہے واقعہ کہ اس کے اوپر ایک سیب گرا تھا, اس نے اس سیب کے بارے میں سوچا. تو یہ سارے لاز جو ہیں وہ غیر زندہ چیزیں جو انسانوں کے علاوہ جو دوسری چیزیں گو کہ پودے زندہ ہوتے ہیں ان کا میں ذکر اس طرح نہیں کر رہا ہوں کہ وہ زندہ نہیں ہے بلکہ غیر انسانی چیزیں کوئی ان کی چیزوں ان کے بارے میں تو صرف یہ لاز نہیں اس نے تلاش کیے بلکہ یہ تمام حرکت کرتی ہوئی چیزوں کے بارے میں ہے. انسان بھی ان کے اندر ایک چیز ہے اور دوسری تمام زندہ چیزیں بھی. آپ دیکھ لیں کسی ڈاکومنٹری کے اندر آپ دیکھیے کبھی نیشنل جیوگرافک کے اوپر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فار ایگزامپل چیتا جو ہے اس کی موومنٹ کو کیسے کیسے اسٹڈی کیا ہوا ہے آج کے سائنٹسٹس نے کیمرے لگا لگا کے اس کی سپیڈ کو ناپ ناپ کے. تو بہت کام ہو چکا ہے اس حوالے سے. جو نیوٹن لاز کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس سے آگے بہت آگے چلی جا چکی ہے دنیا. تو مطلب یہ ہے کہ واپس بک میں آتے ہیں, بات یہاں لمبی نہیں کرتے, پھر انشاءاللہ کسی وقت جو ہے نا اس موضوع کو تفصیل سے چھیڑیں گے. تو یہ کہ جو زندہ چیزیں ہوتی ہیں وہ فزکس کے اصولوں کے مطابق کام کرتی ہیں, جیسے کہ انسان کا چلنا وغیرہ بھی. فار ایگزامپل موومنٹ آف مسلز, چلو مسلز کا انہوں نے ذکر کر دیا کہ مسلز کی موومنٹ اینڈ بونز اور ہڈیوں کی موومنٹ. دا اسٹڈی آف بایولوجیکل فنامنا آن دا پرنسپلز اینڈ لاز آف فزکس از کالڈ بایو فزکس. تو ایک امپورٹنٹ جملہ ہے, اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ بایولوجیکل جو واقعات پیش آ رہے ہیں دنیا میں زندگی میں ان کو اسٹڈی کرنا, ان پر تحقیق کرنا کس طرح فزکس کے اصولوں کے مطابق, اس کو بایو فزکس کہتے ہیں. تو آگے پھر چلتے ہیں. بایو کیمسٹری دا اسٹڈی آف کیمیکل کانسٹیٹوئنٹس فاؤنڈ ان این آرگنزم اینڈ کیمیکل ریئیکشنز ٹیکنگ پلیس ان دا لیونگ آرگنزم از کالڈ بایو کیمسٹری. زندہ چیزوں کے اندر جو کیمیائی اجزاء ہوتے ہیں کیمیکل کانسٹیٹوئنٹس, اور جو کیمیکل ریئیکشنز وہ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے آپس میں, ان کی جو تحقیق ہے, ان کی جو اسٹڈی ہے کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بایو کیمسٹ ہوتے ہیں. یہ برانچ جو ہے نا بایو کیمسٹری کہلاتی ہے. تو یہاں تک ہم نے کر لیا, یہ کافی ہے. اس کے بعد اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا. اور یہ کہ اب ہم نیکسٹ ٹاپک پہ چلیں گے جو کہ ہمارے دینی حوالے سے ہے. آپ کا یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے نیکسٹ, اس کو بھی سنیے گا. اس کا ٹرانسلیشن آپ کو پتہ ہونا ایز اے مسلم بھی بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ پھر اگلے ٹاپک میں ملتے ہیں لیکچر میں. اللہ حافظ.